چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ہم لوگ کل جو کرے تھے آیت کا ہمارا جو چل رہا تھا وہ سیکوینس یہی تھا کہ جو کفار تھے، جو عموماً جو کفار ہوتے ہیں، کفار مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کی جو روش تھی اس کی طرف ایک تنبیہ بھی ہو رہی ہے اور باقی تمام لوگوں کی طرف بھی ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو واقعہ ہم نے کل دیکھ لیا تھا، اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہونے کے فوراً بعد ایک اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحتیں دی جا رہی ہیں۔ اس کے اندر کفار جو تھے اور مشرکین جو ہے ان کی جو طرز ہے اس کے لیے فرمایا جا رہا تھا کل جو ہم نے آیتیں کر لی تھی کہ انسان شیطان کی سرپرستی اور اس کی کیوں کرتا ہے، اس کی عبادتیں کیوں کرتا ہے، کیونکہ انسان اس سے مدد لینا چاہتا ہے تو وہ کچھ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے تھے آیت نمبر 51 میں جو ہم نے کل کیا تھا کہ پاور کسی کے پاس ہونے میں یا نہ ہونے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس میں حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کی نفی فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت میں نے شیطان کو نہیں رکھا تھا درمیان میں، تو اس وقت میں اور ان کی خود اپنی شیاطین کی تخلیق کے وقت میں بھی ان کو نہیں پتہ تھا، میں نے تو ان کو گواہ نہیں بنا کے رکھا تھا، ان کو سامنے نہیں رکھا تھا، تو وہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں اس کام کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر انسان کسی سے مدد لینا بھی چاہ رہا ہو تو وہ تو کم سے کم راہ راست پہ ہو۔ یہاں خود شیاطین جو ابلیس ہے وہ خود گمراہ ہے، تو اول تو کسی سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، لیکن ایک لاجیکل دلیل بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اگر تم سوچتے ہو کہ مدد لی بھی ہے تو پھر کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرو گا، یعنی کہ کوئی بھی بندہ نہیں بناتا تو تم عقل مند ہو کے نہیں بناتے، تو پھر ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی میں کسی گمراہ کن یا گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار بناؤں؟ نعوذ باللہ، ویسے ایک دلیل دی جا رہی ہے۔ پھر یہاں پر آگے فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ پھر کیا کریں گے وہ لوگ یہاں پر جب زندگی پوری کی پوری گزار دی شیاطین سے مدد مانگتے ہوئے، انہی کو شریک کرتے ہوئے، انہی کو اللہ کا شریک مانتے ہوئے، تو اب قیامت میں اللہ تعالیٰ جب محشر میں حاضر ہوں گے تب کہ وہ لوگ اس روز کیا کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، یقولو، وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نادو شرکا، یا ان لوگوں کو پکارو جن کو تم نے میرے ساتھ میں شریک کر کے رکھا تھا، الذین، وہ لوگ جنہیں زعمتم تم گمان کرتے تھے کہ تمہیں نفع دینے والے ہیں، بارشوں کو برسانے والے ہیں، تمہاری ضروریات کو پورے کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی دجال جب نکل آئے گا اور جس کو سجدہ کیا لوگوں نے یہی سوچ کے کہ یہ ہمارا رب ہے تو پھر اب ٹھیک ہے، بلاؤ دجال کو بھی، اور جن جن کو تم پوجا کرتے تھے یا جو میرے ساتھ میں کسی کو تم نے شریک کیا ہے ان کو بلاؤ۔ تو اس وقت میں فدعوہم، تو وہ بلائیں گے، وہ سب کے سب بلائیں گے اپنے شریکوں کو، فلم یستجیبوا، تو وہ جواب نہیں دیں گے، لہم، ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان دونوں کے درمیان میں خلاقت کا گڑھا اللہ تعالیٰ مشترک کر دیں گے ان دونوں کے درمیان، بلکہ ہم نے دوسرے آیتوں میں جو پڑھا تھا کہ ان سب کو ملا کے اکٹھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اب جب لوگ جہنم کی آگ دیکھیں گے اور ان کو پتہ چل گیا، یقین ہو گیا کہ ہم اس میں ڈالے جائیں گے، تو پھر وہ اس وقت کہیں گے کہ ورأى المجرمون، اور جب دیکھیں گے مجرم لوگ جو ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، آگ کو، نار کو، فظنوا، تو وہ سمجھ لیں گے کہ انہم، بے شک اب وہ مواقعها، اب یہاں پر کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، واقعها، جب اب یعنی وہ یقین ہو گیا ان کو، یہ جمع کا صیغہ آتا ہے، مواقعو جو ہوتا ہے عین واو پیش جو آتا ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، مواقعو کہیں گے تو پھر وہاں پر ایک ہی آدمی ہوگا، یہاں پر پوری کی پوری جماعت گرنے والی ہے، اور یہ ہا سے مراد جہنم ہے، مواقعوها، کہ سب کے سب گرنے والے ہیں اب جہنم میں، ان کو جب یہ ان کو ایک وہ ہو گیا ہے کہ اب بچنا نہیں ہے، تو ولم یجدو، تو وہ نہ پائیں گے انہا، اس سے مصرفہ، لوٹنے کی جگہ یا بچنے کی جگہ، یعنی کہ اب وہ اس سے کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتے ہیں جو مجرم لوگ ہوں گے جب آگ کو دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بتا رہے ہیں، آیتوں کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ جب انسان اس وقت آنکھ کھولتا ہے جب ختم ہو جاتا ہے سب کچھ، موت کا وقت بھی ہوتا ہے کہ جب انسان مرنے کا وقت آ جاتا ہے، ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے کہ ذاب فرشتے جب گنہگاروں کی یا کافروں کی، مشرکین کی جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو بہت سخت شکل میں آتے ہیں، جب اس وقت دیکھ لیتا ہے انسان، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے وقت کلمہ پڑھنا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہا وہاں پر،
ہم نے کل ایمان کے کلمات سارے پڑھے تھے، اس میں آپ نے اور بھی کیا ہے کہ ایمان ہے کیا، اصل اس چیز کے اوپر شہادت دینا جو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے رب کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، مر کے اٹھائے جانے کا ہمیں نہیں پتا، اور کچھ بھی ہمیں نہیں پتا، بس ہم نے کس کی بات کو یقین کر لیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو یقین کیا، اور ایمان بالغیب کے اوپر ہی نہیں، اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کیسے پہچانا اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں اپنی علامات کے ذریعے سے اپنا تعارف فرمایا ہے کہ جو اتنی ساری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے وہ رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس وقت انسان کی ایک فطرت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جب ہر درمی پہ اتر جاتا ہے انسان، ضد پہ اتر جاتا ہے، تو پھر اس وقت مانتا ہے جب وہ جہنم کو یا پھر آگ کو یا پھر عذاب کو یا موت کو یا آزمائش کو یا تکالیف کو دیکھ لیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے بندے کو آگاہ کرے اس خطرے کے لیے جو کہ آنے والا ہے اور یقیناً آنے والا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ جب میں کوئی مجھے کہہ دے کہ بھئی وہاں کلف ہے اور آپ وہاں جاؤ گے تو بارڈر نہیں ہے، آگے روڈ نہیں ہے، تو ہم فوراً وہاں سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم بولنے والے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ہم رسک نہیں لیتے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیونکہ خالق ہے ہماری فطرتوں کے، ہماری جانوں کے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر الارمنگ نیچر اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہم آپ الارمنگ نیچر کو چیک کرنا چاہتے ہیں نا، انسان کے اندر کیسے الارمنگ نیچر ہے، گھنٹی بجنے والا جو فطرت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ آگ کے پاس ہاتھ کو لے جائیں، ہاتھ فوراً پیچھے ہٹ جائے گا، آپ کا برین وہاں پر کام، دماغ آپ کا نہیں، فیصلہ کرنے سے پہلے ہاتھ پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو یہ ریفلیکس جو ہوتا ہے نا انسان کی باڈی کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کی باڈی کے اندر ایک انبلٹ اللہ تعالیٰ نے ایک الارم رکھا ہوا ہے کہ فیصلہ کرنے، دماغ فیصلہ کرتا ہے تو آپ کچھ کام کرتے ہیں، لیکن پلک کا جھپکنا ہے یا آپ کی مرضی اور آپ کی اجازت اور آپ کے حکم کی، آپ کے دماغ کی طرف سے کوئی انڈیکیشن جانے سے پہلے ہی وہ آٹومیٹیکلی کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی انسان کا دل کا دھڑکنا ہے، پھیپھڑوں کا کام کرنا ہے، یہ آپ نہیں دیکھ پاتے، ہم نہیں دیکھ سکتے نا ہمارے جسم کے اندر کیا کام چل رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنیاسیہ خلقہ، تو اپنی ذات کو بھول گئے، آکے بڑی مثالیں لے کے کھڑے ہو ہمارے سامنے، اپنی ذات کی طرف تو غور کرو۔ تو یہ جو اندر ہونے والی چیزیں ہم تو اسے نہیں دیکھتے، لیکن جو ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کان، ہمارے یہ ساری چیزیں جو کام کرتی ہیں، آپ دیکھیں ایک پیشنٹ بیڈ پہ پڑا ہوتا ہے، اس کو اگر سر کے اوپر سے بہت بڑا پتھر پھینک دے، بھلے اس کو ہاتھ اٹھانے کی ہلانے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ فوراً سے اپنی جان کو بچانے کے لیے ہٹ جاتا ہے وہاں سے۔ یہ فطرت ہوتی ہے انسان کی، اس کی باڈی کا میکانزم اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ الارمنگ نیچر ہوتا ہے، وہ جیسے ہی کوئی خطرہ پکڑتا ہے وہ فوراً اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا باڈی، اس کی فطرت، اس کا ذہن، اس کا دل، سب کچھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آگ کی ہمیں پہلے سے اس کی خبریں دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ کس طرف جا رہی ہے تمہاری ٹرین، دیکھ لو، اس رخ کو اختیار کرو گے تو یہ جہنم کی طرف جانے والی ہے۔ تو ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جب انسان ضد پہ آ جاتا ہے، تکبر پہ آ جاتا ہے، اناد پہ آ جاتا ہے، اپنی چلانے پہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس وقت مانتا ہے جب عذاب سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جب تک نہیں مانتا۔ تو یہ جو متکبر کا جو واقعہ ہے اس میں بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے، بہت سارے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ضد کی سب سے بڑی جڑ کیا تھی؟ تکبر تھی۔ وہاں سے کہاں تک آگئے دیکھیں، اب یہاں پر جب کہ جہنم کی آگ دیکھ لیں گے تب ان کو سمجھ آئے گا ہائے ہماری کم بختی، ہم نے کیا کر لیا، یہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، جیسے کہ ہم نے کل کر لیا تھا کہ اور البتہ تحقیق، اچھا ہم نے کل نہیں کیا تھا شاید آیت، تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ لقد جب آتا ہے تو تحقیق، صرفنا پھیر پھیر کر بیان کیے ہم نے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، للناسی لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر طرح کی مثال میں سے۔ سبحان اللہ، ابھی جو مثالیں جو ہم دو پیچھے پڑھ کے آئے اور دو آگے بھی ہیں ہمارے پاس اسی سورہ کہف میں، تو بلکہ صرف سورہ کہف کے 4 واقعات نہیں ہیں، مثالیں نہیں ہیں، بلکہ پوری کی پوری ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، سورہ یاسین میں پڑھا ہے، سورہ واقعہ میں پڑھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنی صورتیں ہم نے کر لی ہیں، بلکہ پوری کی پوری قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مثالیں ہی مثالیں بیان کر رہے ہیں، پھیر پھیر کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور فرما رہے ہیں کہ اور ہے انسان، اکثر زیادہ، شیئن ہر چیز سے، جدلا جھگڑنے والا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ تو یہ جو انسان کی ایک خصلت بیان کی جا رہی ہے نا کہ انسان جو ہے بڑا جھگڑالو ہے،
تو جدل کہتے ہیں جیم دال لام الجدالو، اس کے معنی ایسی گفتگو کرنے کے ہیں جس میں طرفین یعنی جو دو بندے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر کوئی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جھگڑے میں کیا ہوتا ہے؟ میں صحیح کا چلتے ہیں تبھی تو جھگڑا ہوتا ہے، تنازع کب ہوتا ہے، جھگڑا کب ہوتا ہے؟ اگر آپ سمجھے جھگڑے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں نا کہیں پر بھی، تو آپ کہہ دیں ٹھیک ہے۔ اب آگے والا بندہ کتنے کیا کیا بولتا رہے گا بار بار، میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں تم غلط ہو، آپ ٹھیک ہے کہہ دیں، وہی جھگڑا ختم۔ جدال یا جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب طرفین یا دونوں بندے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی وہاں پر جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر وہ جو جدال اور کی جو فطرت ہے نا، وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور انسان کو اتنی مثالیں دینے کے باوجود انسان کیوں ہر درمی پہ پھنسا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ یہ تذکرہ اس سورے میں اس سے پہلے بھی جو گزر چکا ہے۔ اب پہلے سورے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ ہم نے آلریڈی پہلی آیت میں پڑھ لیا تھا، یہ کتاب خلاف واقع امور سے پاک ہے۔ جو چیزیں انسان کی زندگی میں کچھ رد و بدل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ٹائم ٹو ٹائم اوپینینز چینج ہوتے ہیں، ایسے قرآن پاک کی مثالیں نہیں ہیں کہ آج کوئی سائنٹیفکلی کوئی نئی چیز آ گئی تو آپ کی پرانی مثال بیکار ہو جاتی ہے نا، تو ایسے نہیں ہے یہ کتاب۔ اس میں تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب جو خلاف واقع امور سے پاک ہے، اور اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان کو بشارت سنائی جائے اور عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو شدید جو گرفت ہے نا اس سے ڈرایا جائے۔ آیت بالکل سورے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھے رکوع میں فرمایا کہ اپنے پیغمبر سے کہ آپ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ یہ جو قرآن پاک کے مقاصد ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، کوئی چیز کو چھپا کے مجھول نہیں رکھا۔ یہ ایسی کتاب ہے لا مبدل لکلماتہ، کہ اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ کوئی بندے کے اندر اختیار ہے، نہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اس کا قانون اور جو ضابطہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ بالکل ایسا فیصلہ کن اور بالکل اٹل ہے کہ اس میں انسان کو سوچ عقل لڑانے کی، بلکہ ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نتائج اعمال کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آج کی ہم جو 2 آیتیں پڑھے ہیں اس کے اندر انسان جو آیت اعمال کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے فرائض کو بھی ذکر کر دیا کہ جس سے عام لوگوں کے فرائض کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جب فرائض کو فرض کیا ہے ان کا بتایا تو ہمیں بھی ہمارے بھی فرائض پتہ چل جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہلاکت کے جتنے بھی سبب ذکر کیے ہیں اس میں کیا بتایا ہے کہ انسان ظلم کرنے والا ہے اور ظلم کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے۔ ظلم کرتا ہے اور ظلم کرے گا انسان تو وہ تباہ بھی ہوگا، لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ انسان جو ظلم کر رہا ہے وہ بے وقوف بھی ہے انسان، اور خود اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی جو حقانیت ہے اور اس کی صداقت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں صرف یعنی پھیر پھیر کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھیر پھیر کر بیان فرمایا۔ ہر طریقے سے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور انسان کا اعمال کا محاسبہ کیسے کرنا چاہیے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر فرمایا ہے۔ مگر انسان کو کیا فرمایا؟ انسان کی جو خصلت بیان کی ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان اکثر کیا ہے؟ جھگڑالو ہوا ہے۔ یہ دلائل جو ہے، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، قدرت کی دلائل جو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انبیاء اور اس کے ملائکہ کو ماننے کے لیے، ساری چیزوں کے لیے جب اس کے سامنے جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ تیاری نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے بات بات پر وہ جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ انسان کس طرح سے جھگڑالو ہو جاتا ہے، کیوں جھگڑ رہا ہے وہ، اصل جو وجہ کیا ہے اس کی، وہ پیچھے کی جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ماننا نہیں چاہتا، عمل کرنا نہیں چاہتا، تو اسی وجہ سے وہ جھگڑا کرنے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کیا اس کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ انکاری ہوتا ہے۔ تکبر میں آنے کے بعد میں وہ اس وقت مانتا ہے جب کہ وہ اپنے عذاب کو دیکھ لے،
تو فطرتاً انسان آگاہ کرنے پر آگاہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب اپنے آپ پہ بہت زیادہ وہ متکبر ہو جاتے ہیں تو پھر جھگڑالو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف مثالیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ فطرت انسانی کی اصلاح ہو جائے، اس کی درستگی ہو جائے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان کفر، شرک، ظلم اور بد اخلاقی سے باز نہ آ جائے۔ سب سے بڑا کفر سب سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سے انکار کرنا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ اگر انسان کے باطن میں شرک کی نجاست موجود ہے تو پھر نئے اور اچھے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نئے اور اچھے کپڑے نہ پہنیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اذا خرجت زور یا زور دخل نور، انسان کی فطرت میں اس وقت تک نور داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے جھوٹ خارج نہیں ہو جاتا۔ انسان کی جو تہذیب ہے نا اور اس کی شائستگی ہے اس وقت تک ممکن ہوگی جب اس سے شرک، ظلم اور جتنی بد اخلاقی سب دور ہو جائے، اسی وقت وہ ممکن ہو سکتی ہے، اس کے اندر وہ ساری تہذیب آ جائے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک انسان کی جو ہے رہنمائی بھی فرماتا ہے کہ انسان کس طرح مہذب بن سکتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی کہہ دیا ہمیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے راستے کی بھی ہدایت فرما رہے ہیں۔ جب بھی اللہ کی کتاب نے لوگوں کو مہذب بنانے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے بجائے کیا کیا؟ بےہودہ فرمائشیں شروع کر دی۔ جیسے کہ اب متکبر مشرک کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو اب اس مجلس میں سے اس وقت تک ہم اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو پسینے کے لوگ آتے ہیں، جو غریب لوگ آتے ہیں، اور یہ سارے ایسے لوگ آتے ہیں، حقیر قسم کے اہل ایمان لوگ آتے ہیں، اگر یہ یہاں پر نہیں بیٹھیں گے تو ہم آ کے یہاں بیٹھ جانا شروع کریں گے۔ یہ ان کی ایک عجیب سی بےہودہ فرمائش ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا تھا کہ آپ ایسی بات ہرگز نہ کریں، ان کا تو کام ہی حجت بازی ہے، اور یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ انسان سے انسانی جتنے بھی آسانی سے یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی تو انہوں نے بھی یہ عذر پیش کیا تھا کہ ہم ان غریب لوگوں کے ساتھ میں آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، مگر نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میں ان مخلص اہل ایمان کو اپنی مجلس سے دور کر دوں گا تو پھر میں ظلم کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ظلم کے خلاف ہی بھیجا ہے۔ انبیاء کا بعثت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ظلم کو دور کریں، اور لوگوں کے درمیان میں سے ظلم کا ہٹانا بھی اصل میں کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے درجے کا جو ظلم ہے وہ کیا ہے؟ کفر اور شرک کا۔ اس کا ارتکاب ہی ظلم ہے اصل میں۔ پھر مخلوق کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی بھی ظلم ہے، اسی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب انسانی تہذیب اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی، یا اس وقت ممکن ہوگی جب ان تمام برائیوں سے انسان مکمل طور پہ دور ہو جائے یا اپنے اندر سے وہ دور کر لے اور اس کے اندر اچھے خصائل پیدا ہو جائے۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آگے کی جو آیت میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم، جب آئی ان کے پاس میں، اذ جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت آئی یعنی قرآن پاک آئی، ویستغفروا، اور بخشش مانگے۔ دو چیزیں یہاں پر بتا رہے ہیں، ایمان لائیں اور بخشش مانگے، ربہم، اپنے رب سے، الا مگر، ان تأتیہم، یہ کہ آ جائے ان کے پاس میں، آ جائے ان کے پاس سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا۔ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اب سنت الاولین یعنی پہلوں کا طریقہ، یا آئے ان کے پاس میں عذاب سامنے سے۔ اب دیکھیں باب محاورہ دیکھ لیں، ان کے سامنے جب ہدایت آتی ہے تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا ہے؟ وما منع، اور نہیں، یعنی استفہام کے طور پہ اللہ تعالیٰ پوچھ کس چیز نے ان کو روک دیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہے۔ یہاں پر جو پوچھا جا رہا ہے نا کس چیز نے ان کو روکا ہے ایمان لانے سے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وہ منتظر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ یہ ان کا ایک بہت عجیب سا ڈیمانڈ ہوتا تھا کہ جب بھی وہ ان کو کہا جاتا تھا نا، اب دیکھ لیں کہ ایمان لے آؤ، تو اب ان کی
اللہ ताला यहाँ पर इसी आयत में बयान फरमा रहे हैं कि ईमान ना लाने की वजूहात क्या है। जब भी उनसे कहा जाता मा मना अन्नासा, तो अल्लाह ताला से जैसे पूछा जाता अयुमिनु, और नहीं रोका लोगों को ईमान लाने से, इद जाअहुमुल हुदा, जब उनके पास में हिदायत आ गई है। तो एक तो ईमान लाने से रोका, और दूसरा किस चीज़ से, वस्तगफिरू रब्बहुम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगने से भी रोका है। ईमान और बख्शिश तलबी से रोकने की दो वजूहात अल्लाह ने यहाँ पर बयान फरमाई। पहली ये है कि इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वली, कि उनके पास पहले लोगों का दस्तूर आ जाए। पहले लोगों का पहले लोगों का एक तो वो कहते थे कि दस्तूर आ जाए, और पहले लोगों का दस्तूर क्या था कि उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया। अब ये भी ऐसे ही होता था, हमेशा कोई ना कोई चीज़ का डिमांड करते थे, आप ये कर दे, आप वो कर दे, अगर हम गुनहगार हैं तो ठीक है, पत्थर बरसा दो हमारे ऊपर, हम गुनहगार हैं तो ज़मीन फट जाए, हम इसके अंदर चले जाएं, हमारे पास तो सारी नेमतें हैं। आपके पास आपके जो फॉलोवर्स, ये किस दौर का हो रहा है आपको दौर याद रखना चाहिए, ये पाँच नबवी के बिगिनिंग टाइम में, 5 या 6 नबवी के टाइम का सूरा है। उस ज़माने में यही सवाल होते थे। उन लोगों को लगता था कि जो नेमतें हैं, अगर हम गुनहगार हैं तो वो नेमतें छिन जाए। आज भी होता है, आप सबको पता है। कहाँ है तुम्हारा रब? ठीक है, हम पे अजाब भेज दो, हम गुनाह कर रहे हैं तो, हम गलत है तो। ये हमेशा हर दौर में हुआ है ये चीज़। तो उनका भी यही शिवा होता था। तो अल्लाह के अंबिया का वो क्या करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। तो अल्लाह ताला जो आसमानी किताबें हैं, ये उनको तस्लीम नहीं करते थे। और जितना भी और अच्छा, आसमानी किताबों के अंबिया का लिए तमस्खुर करते थे, कुतुब आसमानी को नहीं मानते थे, अल्लाह ताला की वहदानियत को नहीं मानते थे, मियाद का इनकार करते थे। फिर फिर भी ये कहते थे कि अगर हम गलत है तो ठीक है, अजाब ले आओ ना अभी। ये जो इनके अंदर जो जिद थी, और आगे की आयतों में भी आप देखेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अजाब क्यों नहीं आता था उनके ऊपर। जब वो मांग रहे हैं, अल्लाह अल्लाह के उस वक़्त के नबी भी मौजूद है, वक़्त के नबी जब होते हैं तो वो तो फ़ौरन दुआएं कबूल कर दी जाती हैं। तो फिर तो क्यों उनको अजाब नहीं दिया जाता था? हालांकि वो अंबियाओं को भी शहीद कर देते थे, अजियत पहुंचाते थे, सारा कुछ होता था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि उनकी ईमान ना लाने की वजह ही ये थी। तो यहाँ पर जो है कि वो अब एक तो याद का भी इनकार कर देते थे, फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला का अजाब आया और उन्हें मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दिया, गोया कि वो ईमान लाने के लिए अजाब के मुंतज़िर है। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि ईमान ना लाने की दूसरी जो वजह ये है कि औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबला, कि यह अजाब बिल्कुल उनके सामने आ जाए। वो जैसे पिछले कौमों के बारे में कहेंगे कि उनके साथ जैसे हुआ था वैसे हमारे साथ भी कर दो, या फिर सामने से ले आओ अजाब। इनका जो एक अजीब सी एक फरमाइश होती थी, यानी वो इस बात से, किसी का माइक खुला है और कैमरा भी खुला है, बंद कर लीजिए। यानी वो इस बात के इंतजार में है कि उन पर अजाब नाजिल हो जाए, ठीक है, तो फिर वो ईमान लाएंगे। किसका माइक खुला है? अर्शिया नाज, आपका कैमरा खुला है, बंद कर लीजिए। अर्शिया को कोई मैसेज कर दीजिए प्लीज। और यातिहुमुल आज़ाब क़ुबला, कि ये यह अजाब बिल्कुल उनके सामने आ जाए, यानी वो इस बात के इंतजार में है कि उन पर अजाब नाजिल हो जाए, तो फिर वो ईमान लाएंगे और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करेंगे। तो हकीकत ये है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आ जाता है ना, तो उस वक़्त का ईमान लाना मुफीद नहीं हुआ करता, बल्कि अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होकर रहता है। सिर्फ एक कौम के ऊपर से अजाब टला था, वो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थी, ठीक है। बाकी कभी भी अजाब आने के बाद में किसी भी कौम से अजाब नहीं टला था। वो लोग, उनको जब कहा गया था, बादलों को जब उन्होंने देखा था, ये तो बादल बारिश के हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको आगाह कर दिया था कि तुम्हारे पर अजाब आएगा। और वो बस उनसे एक छोटी सी जो इज्तिहादी गलती थी वो हुई थी, वो उम्मत में मौजूद नहीं थे, और इन लोगों ने जैसे देख लिया कि ये तो अजाब है, जैसे ही उन्होंने पहचान लिया, वो सारे के सारे उनका मंजर, जब आप सूरह यूनुस में देखें, पढ़ाऊंगी मैं इंशाल्लाह, उस वक्त बताऊंगी कि उन लोगों ने कैसे तौबा की अल्लाह के सामने, कैसे गिड़गिड़ाए और उनकी तौबा कबूल हुई। मतलब ऐसे था ना वो मंजर कि बच्चों को माओ से जुदा कर दिया,
जानवर जो होते हैं ना, बछड़े, गाय भैंस के बछड़ों को भी उनसे जुदा कर दिया, सबका रोम राट। बच्चे कैसे रोते हैं, इधर माएँ तड़प रहे हैं, उधर बच्चे तड़प रहे हैं, चिल्ला के रो रहे हैं, और उधर गायें पुकार रही हैं, उनके बछड़े अलग कर दिए, और सारे लोग टाट के कपड़े पहन के, पत्ते बांध के, यानी बिल्कुल सारी आसाइशों को छोड़ के एक मैदान में आके इतनी आहुजारी, इतना रोना, इतना चीखना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी उनकी बख्शिश कर दी, वरना किसी कौम के ऊपर से अजाब नहीं टला कभी भी आने के बाद। तो अल्लाह ताला ने मुकज़्ज़िबीन की ये खसलत बयान की है यहाँ पर कि वो ईमान लाने और बख्शिश तलब करने के लिए इस इंतज़ार में रहते हैं कि या तो उन पर एकदम अजाब आ जाए, और या फिर वो अजाब को अपनी आंखों से देखकर ईमान ले आएंगे। तो आंखों से देखने के बाद में कौन ईमान लाना तो कबूल भी नहीं होगा, और ईमान लाने का मौका भी नहीं मिलेगा उनको। तो फरमाया कि ये उनकी एक ख्वाब ख्याली है, ऐसी सूरत में वो अल्लाह ताला की सज़ा से नहीं बच सकेंगे। ये इंसान को हर आयत के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगाह फरमा रहे हैं कि तुम इस तरह न बन जाओ जिस तरह से पिछली कौमों की हुज्जतें होती थी। अब आखिरी नबी है, कोई नबी आने वाले नहीं है, इससे पहले इतनी जितनी हुज्जतें हो चुकी थी, जिस तरीके से भी सवाल किया जा सकता था, किया गया है, वो सारे बयान कर दिए गए। अब वो जितने भी जवाब जो सवाल अब किए जाएंगे ना, उसके वही जवाब होंगे। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे, वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना, और नहीं हम भेजते, वमा नुरसिलु, और नहीं हम भेजते, मुरसिलीना रसूलों को, इल्ला मगर, मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले, व मुनज़िरीना और डराने वाले, व युजादिलुल्लज़ीना और झगड़ते हैं वो लोग, कफरू अल्लदीना वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बिल बातिल यानी कि बातिल के साथ में, ताकि लियुदहिरू ताकि ज़ायल कर दे या फिसला दे या फुसला दे, बिही उसके साथ, अल हक़ हक़ को, वत्तखज़ू और उन्होंने बना लिया। अब देखें ये इत्तखज़ू कितने बार आ गया अब तक, है ना, रिपीट जब हो रहा है वर्ड, तो आप लोग मतलब ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग करवाने का मकसद ही ये है कि जो वर्ड, बड़े वर्ड जो रिपीट हो रहे हैं, अब देखिए वाव तो और के लिए आगे आपको पता चल गया है बहुत सारा, इल्ला मगर के लिए आता है, तो थोड़े थोड़े अल्लज़ीना वो लोग के लिए आता है, ये बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं। बातिल तो आप सबको समझ में आ गया है कि बातिल बा साथ के मायने में आ रहा है। तो छोटे छोटे वर्ड्स लेटर्स के ऊपर गौर क्या करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। तो जब कभी आयत पढ़ेंगे ना तो मुश्किल मुश्किल अल्फाज को आपने देखना होगा। मुबश्शिरीन हमने कर लिया था, बशरा खुशखबरी के लिए आता है, मुनज़िरीन नज़रा डराने के लिए आता है। ये सारी चीज़ों से बस आपको ये होता है कि हाँ, यहाँ पर जब आप याद करें या तिलावत करें तो आपको थोड़े से वर्ड से उसका मफहूम जहन में आ जाएगा, बामुहावरा तर्जुमा भी थोड़ा थोड़ा तो बैठना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर वत्तखज़ू फरमा रहे, और उन्होंने बना लिया, आयाती मेरे आयात को या मेरी निशानियों को, वमा उनज़िरू हुज़वा और जिससे वो डराए डराए गए मजाक। अब देखें ये इसको मैं आपको बामुहावरे में समझाती हूँ। अल्लाह ताला की जो आयतें हैं वो जिससे डराने के लिए भेजा गया था, वो आयतों को उन्होंने मजाक बना लिया था कि रसूलों को हम इस काम के सिवा और किसी गर्ज के लिए नहीं भेजते कि वो बशारत और तंबी की खिदमत अंजाम दे, बशारत खुशखबरी दे मोमिनों को, ईमान लाने वालों को जो अमल सालेह करते हैं उनको जन्नतों की और अच्छे हाल की खुशखबरी दे, नेक इनामात की। और जो लोग गुनहगार हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, जो ईमान नहीं लाते, इनकार करते हैं, गुनाह कबीरा में खुद को मुब्तला रखते हैं, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ में उन अहकामात में खिलाफ वर्जी करते हैं जिसका उनको कहा गया है। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि फरमा रहे हैं कि असल मकसद क्या था अम्बियाओं कहने का, ये था तुम्हारे कहे हुए फरमाइशों को पूरी करने के लिए नहीं आए वो लोग, वो तो कुछ एक मकसद के लिए आए हैं। मगर काफिरों का हाल क्या था, काफिरों का हाल ये है कि वो बातिल के हथियार लेकर हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने मेरी आयत को और उन तंबियात को जो उन्हें की गई हैं मजाक बना लेते हैं। हमेशा से उन्होंने ऐसे किया, आज भी ऐसे ही किया, हमेशा से ऐसे ही करेंगे। ये नहीं है कि इनकी आदत बदल गई है। एक मिनट रुकिए।
ایک منٹ. چلیں. تو آگے یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما نرسلہ کہ اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر اس لیے کہ وہ فرما برداروں کو اچھے انجام کی خوشخبری سنا دے اور نافرمانوں کو ان کے برے انجام سے ڈرا دے. تمام کافر مشرک اور بدعمال اور بد اخلاق لوگ جو ہوتے تھے وہ جان لیں کہ وہ بہت ہی برے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں. جتنے بھی واقعات ہم پیچھے جتنے بھی آیات میں پڑھے تو انبیاء کا فرض منصبی کیا تھا، وہ ایک پوسٹ پہ ہے نا. تو فرض منصبی یعنی کہ وہ اپنے ایک منصب کے پہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر چند فرائض عائد کیے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ نہ ان کا فرض یہ ہے نہ کہ لوگوں کی بےہودہ جو فرمائش ہے وہ پوری کرتے پھر ہے نا. کافروں کا حال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ یجادل الذین کفروا بالباطل، اور کافر لوگ باطل کے ساتھ کیا کرتے ہیں، باطل کو ساتھ لے کر جھگڑتے ہیں. مطلب کہ جو گناہ گار کوئی ایک ان کی جو خام خیالی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں لے کے اب کسی جگہ انبیاؤں کے ساتھ میں، اور کہتے ہیں کہ لیدحضوا به الحق، تاکہ وہ باطل کے ذریعے حق کو گرا دیں. ان کے پاس جو بھی عقائد ہوتے تھے، جو کچھ بھی ان کے زمانے میں ہوتا تھا، اس کے ساتھ میں وہ حق کو کبھی کوئی گرا. آپ جیسے پرانی کہاوت ہے سورج کو کوئی پردہ نہیں لگا سکتا، سمندر پہ کوئی ڈھکن نہیں لگا سکتا. تو حق اتنا عیان ہوتا ہے کہ اس کو بھی کوئی چھپا نہیں سکتا، لیکن یہ اپنی کوشش ہی کرتے رہتے تھے کہ وہ کسی طرح سے حق کو چھپا دیں. تو جو کفار ہے تو وہ کفار کی اس کارگزاری کے ثبوت میں کیا ہوتا تھا، تاریخ جتنی بھی تاریخ ہم ہسٹری نکال کے دیکھ لینا وہ بالکل گواہ ہے اس چیز کے بعد. ہمیشہ اسی چیز میں وہ لگے رہتے. تو جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء ان کے پاس آتے رہے تو یہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہتے تھے، انبیاء کی مذمت کرتے تھے، ان کے معجزات کو وہ سحر کہتے تھے اور وہ کہہ کے رد کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا ہُزُوًا، اور میری آیتوں کو اور جو ڈرانے والی آیتیں ہوتی ہیں وہ چیز یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب کے ساتھ میں کیا کرتے تھے وہ لوگ، مذاق. حضوبہ کہتے ہیں مذاق کو. تو وہ کیا کرتے تھے، اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اس کی مثالیں قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں. مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارا یا فامطر علینا حجارۃ من السماء. آپ آسمان سے اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین اگر سچا ہے تو ٹھیک ہے، آسمان سے پتھر برسا دیں ہمارے اوپر، پتھروں کی بارش کر دیجیے. ہم تو اس دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے اس دین کو، آپ کچھ کر کے دکھائیں، کچھ ایسا کر دیں، عذاب لائیں. تو یہ بے وقوفی کی انتہا ہے نا. کوئی انسان کہے کہ عذاب لاؤ پھر ہم مانیں گے. تو قیامت کے متعلق کہتے تھے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. سورہ ملک کی آیت ہے کہ اگر تم سچے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر بتائیے وہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایک دم سے ان کو سب کچھ ختم کر کے زمین کے اندر ان کو ختم کر دیا بالکل بھی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بندے کی جو خصلت بیان کی ہے نا، کہ انسان ایسا عجیب، مطلب اس کی عجیب خصلت ہے نا، کوئی یہ کہے کہ میرے اوپر عذاب لاؤ، بیوقوفی کی انتہا ہے نا یہ. تو ایسے ہی اب یہ نہیں، اچھا کہنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا ایک پہلوان سے جا کے کہیں گے کوئی کہ بھئی تم مجھے ذرا گرا کے تو دکھاؤ، ایک کمزور مچھر سا انسان جا کے نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا اونچا لہیم شہیم، یہ تم ایک انگلی سے مارے گا تو میں جا کے گر جاؤں گا. لیکن کب کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ جس نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ وہ پہلوان کون ہے، تو پھر وہ جو مرضی آئے کہہ لے. تو یہ آیتوں میں بھی جو کفار ہوتے ہیں، جو مشرکین ہوتے ہیں، انہوں نے رب کی کبریائی سے انکار کیا تھا. تو اسی لیے یہ جو علم کی جو اتنی بڑی فضیلت ہے نا، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بندہ، آپ بتائیں، آپ ایک مثال دی جاتی ہے کہ کوئی چیز چھوٹی، دو چیزیں رکھی ہوئی مثال کے طور پہ، ایک لائن میں نے ڈالی ہوئی زمین کے اوپر. اب میں کہوں کہ اس کو چھوٹی کر دیں، آپ کیسے کریں گے بغیر مٹائے کے؟ ریڈل بھی ہے یہ، ہے نا. تو اس کے ساتھ میں ایک بڑی لائن ڈال دو تو وہ لائن اپنے آپ چھوٹی. اب جتنی بڑی لائن آپ ڈالیں گے وہ لائن اتنی چھوٹی نظر آئے گی. ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے، اگر اس کو آپ نیچے سے دیکھیں گے تو بہت بڑا نظر آئے گا، اگر آپ پہاڑ کے اوپر سے دیکھیں گے تو وہ درخت بہت چھوٹا نظر آتا ہے. تو درخت بڑا چھوٹا نہیں ہوا، ہمارے دیکھنے کا نظریہ تبدیل ہو گیا، کیونکہ آپ کے علم کے، آپ کے مشاہدے کی، وہ اس کی جب وہ فرق آ جاتا ہے مشاہدے میں، تب جا کے آپ کو وہ چیز چھوٹی یا بڑی نظر آتی ہے. ایسے ہی ہماری جب پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں آج اتنی بڑی کیوں نظر آ رہی ہے ہماری پریشانیاں، آزمائشیں، جو کچھ بھی انسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی کبریائی کو ہی نہیں سمجھا.
جب ہم اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی کو سمجھ لیں گے تب ہمیں اپنی پریشانیاں بہت چھوٹی لگے گی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہوتے تھے، یہ آ کے جو دعوے کرتے تھے نا، ایسے کر کے دکھا دو ویسے کر کے دکھا دو، وہ اسی انکار کی وجہ سے کرتے تھے کہ وہ اللہ کی کبریائی کو چیلنج کرتے تھے وہاں پر۔ اچھا اب کا رب اتنا بڑا ہے، یہ تو کر کے دکھا دیں، وہ تو کر کے دکھا دیں۔ تو ان کو کیا رہتا تھا، کب انسان یہ چیلنج کرتا ہے، اگر کوئی بہت پاورفل انسان کو جا کے پہلوان کو جا کے چیلنج کر رہا ہے، ایک مچھر سا آدمی، تو اس کے برین بیک آف مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میری مدد کوئی کرے گا۔ یوزولی ہوتا ہے نا، پاورفل انسان کا کوئی بچہ ہوتا ہے، وہ جا کے، تو پتہ ہے میرا باپ کون ہے، وہ جا کے کچھ بھی کر کے آتا ہے۔ تو کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے بیک اینڈ میں بہت بڑا سپورٹ ہے۔ یہ لوگ کو اتنا یقین تھا کہ ہمارے جو شرکاء ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے، اب دنیا میں تھوڑی، وہ تو ہمارے مرنے کے بعد میں بھی ہماری سفارش کریں گے، ہمیں بچا لیں گے، کون عذاب دے سکتا ہے ہمیں؟ کہیں نہ کہیں ان کو ایک مورل سپورٹ اندر تھا، ایک اندر ایک بہت بڑا یقین تھا۔ اسی وجہ سے تو بہت ساری آیتوں میں جو بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بلاؤ اب تمہارے شریکوں کو، بڑا انہی کے بھروسے پہ تو تم انکار کرتے تھے میری آیتوں کا، میری نشانیوں کا، ڈرانے کا، میرے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اب بلاؤ تمہارے شریکوں کو۔ تو یہ جو کب، اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں نہیں کہا ان لوگوں سے کہ اب تم بلاؤ، جیسے بہت ساری آیتیں آئی ہیں نا، اس میں آخرت کے وقت میں بتایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت میں اب دونوں سامنے آ گئے، عذاب بھی سامنے آ گیا، اللہ تعالیٰ کی سارا کچھ سامنے آ گیا۔ ابھی دنیا میں تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے وہ لوگ، ایک تو ایک ایک تکوین چل رہی ہے نا یہاں پر، جب وہ مانگیں گے تھوڑی عذاب اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، وہاں پر آگ بھی سامنے ہے، تم بھی سامنے ہو، رب بھی سامنے ہے، چلو اب لاؤ تمہارے شریکوں کو اور بچ کے دکھاؤ یہاں پر، وہاں پر پھنس گئے۔ تو ایسے ہی اب دیکھیں آگے کی آیت میں، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، ذکرہ، جو نصیحت کیا گیا، بھی آیات ربی، آیات اپنے رب کے آیات سے، فاعرضوا، دیکھیں سبحان اللہ، پھر اس نے اعراض برتا۔ کتنا اللہ تعالیٰ لاجیکلی انسان سے بات کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں کلام اللہ جو کہا جاتا ہے بالکل ترتیب وار اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ ایک انسان کو غور و فکر کی کیفیت میں آنے کے لیے ان آیات کو ہی سمجھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض، پھر وہ اعراض برتتا ہے، انہا، ان سے، ونسیہ، اور بھول گیا، ما قدمت، جو آگے بھیجا، یداہو، اس کے دونوں ہاتھوں نے، انا جعلنا علی قلوبہم، کہ انا، بے شک ہم نے، جعلنا، بنائے ہم نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، غلاف، ان یفقہوہ، کہ سمجھ سکے وہ، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں پر، وقرا، بوجھ کو، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم پکارو یا بلاؤ ان کو، الی الہدی، ہدایت کی طرف، فلن، تو ہرگز، یہدو، ہدایت پائیں گے، اذن، ابدا، تب کبھی بھی۔ یہ ایک آیت ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم سجدہ شکر میں گر جائیں۔ ایک آیت ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اوپر وہ غلاف نہیں چڑھایا، ہمارے کانوں کے اوپر وہ بوجھ نہیں رکھا کہ جب ہمیں ہدایت کی طرف بلایا جائے تو پھر ہم ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، اور اس کا اثر جب نیک بندے، اللہ کے نیک بندے جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، تو وہ لرزے کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ان آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت بھرے، اپنے یعنی اللہ کے خوف سے خشوع کے آنسو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ ایک ہی آیت کافی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے نا اس ظلم سے، اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی، یعنی جو بھی ان کو کانوں کے اندر، آگے میں آپ کو تفصیل میں سمجھاؤں گی، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ
وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ جیسے کہ ہم نے آلریڈی کر لیا ہے، اگر ان آیات کو اگر یہ سمجھے کوئی بندہ، یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو میرے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے، غلاف میں رکھا ہوا ہے، تو کیسے میں ہدایت پا سکتا ہوں؟ ایسے نہیں ہے نا۔ اوپر کی تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ سمجھانے کے بعد میں ایک سٹامپنگ آیات یہ دی ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا کہ اب آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھئی جو لوگ کہتے ہیں نا، اکثر جو کہا جاتا ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلے ساری آیت کا کانورزیشن ہی یہی آ رہا ہے کہ وہ بندہ کیسے کیسے کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ابھی عذاب آ جائے، وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ سارا کچھ کہنے کے بعد میں اس کی اسی روش کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو رہا ہے۔ جو ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے پروردگار کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ ان سے اعراض کرے۔ آیات میں کیا ہے؟ احکام، دلائل، معجزات، جتنی سب چیزیں ہوتی ہیں سب کو شامل ہے۔ وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر شامل فرما کہہ رہے ہیں۔ ممن ذکر بآیات، آیات سے مراد یہی ہے کہ جتنے بھی معجزات ہیں، جتنے بھی دلائل ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، سارے چیزوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ایک لفظ نشانیوں سے فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں پیش کی جائے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تمام چیزیں جب پیش کی جائیں اور وہ پھر بھی ان سے اعراض کرے، تو وہ بڑا ہی ظالم اور نامراد ہے۔ ایسے شخص کا حال یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ وہ بھول چکا ہے جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ گناہ کر رہا ہے، ساری سرکشی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اسی لیے قیامت میں جو ہے نا کیا ہوگا؟ اس کے اعضا بولیں گے۔ وہ جو دنیا میں یہاں سرکشی کر رہا ہے نا، وہاں پر بھی انکار کرے گا۔ وہ بھول گیا ہے کیا اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے سے مراد اس نے کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں نا، ہمیشہ جہاں پر بھی آپ کو آئے گا یہ ما قدمت یداہ، وہ ما قدمت یداہ سے مراد ہمارے اپنے اعمال جو ہم نے آگے کر دیے تھے اپنے لیے آخرت کا سامان بنایا، چاہے نیکی کے اعمال ہو، چاہے گناہ ہو، چاہے سرکشی ہو، چاہے کچھ جو کچھ بھی ہو۔ آج ہم جو کام کر رہے ہیں ہاتھوں سے کرنا مراد نہیں ہوتا، مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے جو کچھ بھی کیا ہے، زبان سے کیا ہے، کان سے کیا ہے، آنکھ سے کیا ہے، گناہ ہاتھ سے کرنا ضروری نہیں، لیکن ما قدمت یداہ سے مراد جو کچھ آپ نے آگے کر دیا ہو۔ با محاورہ یہاں پہ جسے کہا جا رہا ہے جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہاتھوں کی کمائی، تو ہر چیز ہاتھ سے ہی نہیں کیا جاتا نا، انسان زبان بھی استعمال کرتا ہے، چل کے بھی جاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ تو ایسے یہاں پر تو وہ کیا ہوا تھا کہ وہ بھول چکا ہے جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ میں اعمال کے ذریعے کیا چیز آگے بھیج رہا ہوں۔ اس نے اپنی برائی پر بھی کبھی بھی نگاہ نہیں ڈالی اور اس طرح آیات الہی کو فراموش کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ نسیہ ما قدمت یداہ سے مراد وہ بھول گیا ہے۔ تم مت بھولو، تمہیں تو پہلے ہی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جو گزر گئے بندے وہ گزر گئے۔ قرآن پاک ہر ایک کے لیے نصیحتیں پچھلی قوموں کی واقعات بتا بتا کر اللہ تعالیٰ اگلوں کو آگاہ اور تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعصب اور عناد کی بنا پر ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کہ دل میں ان کے دلوں کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً وَيَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں أَن يَفْقَهُوهُ، کہ جس کی وجہ سے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں اور ان کے کانوں پہ بوجھ ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اس سے پہلے سارا ایکسپلینیشن تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ آیت نمبر 7 ہے، تو آگے پورے کی پوری سورے میں اس کی تفصیل آ رہی ہے سورہ بقرہ میں کہ ختم اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے مہر کیوں لگائی ان کے اوپر، کیا ان کا جرم تھے، ان کے جرائم ایسے تھے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور سورہ نساء میں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر ٹھپے لگا دیے۔ سورہ مطففین میں بھی فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، وما ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ یہاں پر ما قدمت یداہ سے مراد کہ وہ تم اپنے ہاتھوں سے کیا کما رہے ہو، اس کے اوپر ذرا تو غور کرو، ذرا تو رک جاؤ۔ شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے، انسان کو مشغول کر دیتا ہے، مصروف کر دیتا ہے، کیونکہ
ابلیس اور اس کی ذریت کو یہ پتہ ہے کہ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو وہ محاسبہ کرتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے اپنا، اور انسان جب تنہا ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ سے ہم نے کیا تھا نا، وعد الست ہے نا، عہد الست جو ہم نے کیا تھا، الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کون ہے تمہارا رب، سب نے کہا کہ قولوا بلا، سب نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہیں۔ تو ابلیس اور اس کی ذریت جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے نا، اس کو یہ پتہ ہے کہ جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کی فطرت میں ہے وہ چیز، تو وہ مشغول کر دیتا ہے۔ جب مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، جب ٹائم نہیں ہوتا ہے تو وہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، ایسے ہی مر کے چلا جاتا ہے دنیا سے۔ اسی وجہ سے جو بار بار آگاہ کیا جاتا ہے نا، اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دیکھو غور تو کرو، فکر تو کرو، ایک لمحہ بیٹھ کے غور کرنا۔ اب کیا ہوتا ہے، اچھا تنہا ہوتے ہیں نا، اور دوسری چیز کو سب سے بڑی چیز میں کیا ڈالتے ہیں، عبادت کر لو، ذکر کر لو، نماز پڑھ لو، قرآن سمجھ بغیر سمجھے کہ تو ہم پڑھتے ہیں، اب تک پڑھتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے سمجھنے کی، ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک آیت کی ٹکڑی۔ آپ سوچیں آج ایک دن بیٹھ کے صرف ایک ہی آیت پڑھیں، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں، اس کی تشریح کو یاد کریں، تفسیر کو یاد کریں کہ ہم نے آج کیا سنا تھا کلاس میں، اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ غور و فکر بہت بڑی عبادت ہے، تدبر تفکر بہت بڑی عبادت ہے، ذکر اذکار سے بھی زیادہ عبادت ہے، کیونکہ جب انسان تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو پھر وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، جب محاسبہ کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ میکانزم ہے، جیسے سمندر کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو صاف رکھنے کے لیے اللہ نے اس کو کھارا کر دیا اور جو نہریں ہوتی ہیں جاری، جو میٹھے پانی کی نہری ہے اس کو جاری کر دیا، کیونکہ جاری پانی گندا نہیں ہوتا، پاک خود پاک ہوتا ہے، پاک کرنے کی صفت ہوتی ہے اس کے اندر، جاری پانی ایک میکانزم چل رہا ہے اس کے اندر۔ ہماری باڈی کے اندر ایک امیون سسٹم کر دیا، جراثیم اندر آئیں گے تو ہماری امیونٹی اس کو مار دے گی، ہر چیز کے اندر ایک میکانزم چلتا رہتا ہے، تو انسان کے اندر بھی ایسا ہی میکانزم ہے کہ جب وہ اکیلا رہے گا، تنہا رہے گا، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تدبر کرے گا، تفکر کرے گا، جب تفکر کرے گا، غور و فکر کرتا ہے تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، اس کو پھر اپنے غلطیاں یاد آتی ہیں، پھر وہ اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، یہ ساری جڑ کیا ہے، تنہائی، تنہا مت ہو بس۔ اب آپ ڈپریشن، لوگ کہتے ہیں اکیلے بیٹھے تو ڈپریشن ہو رہا تھا، چلو آپ کو پتہ ہے سب کو ڈپریشن کی دوا کیا دیتا ہے ڈاکٹر، نیند کی دوا دیتے ہیں کہ سو جاؤ بس ختم، موت کی چھوٹی بہن ہے نا نیند، تو تم مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ، اتنا سوتے رہو، اتنا سوتے رہو کہ سوتے ہی رہو بس، فکر مت کرنا۔ جب انسان سوچے، کبھی غور کریں، جو ڈپریشنز ہوتے ہیں اس کو بیٹھ کے محاسبہ کریں، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں، کس بات کا مجھے ڈپریشن ہے، کس چیز کو لے کے میں فکر مند ہوں، ڈپریشن فکر کا ہی تو دوسرا نام ڈپریشن ہے نا، تو کس چیز کی فکر ہے، کیا میں نے اپنی پریشانیوں کو بہت بڑا کر لیا ہے؟ اگر میری پریشانی مجھے بہت بڑی نظر آ رہی ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو کہاں ڈھونڈ کے رکھا ہے، اپنے دل میں کہاں بٹھا کے رکھا ہے اللہ کو، کیا میرا اللہ ان پریشانیوں سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے، اگر بہت بڑا ہے تو پھر میری پریشانی بہت چھوٹی ہونی چاہیے۔ یہ اصل تھا مقصد کہ ہم اللہ کو پہچانیں، وہ چھوڑ کے کیا ہوا، نیند کی دوا دے کے سلا دیا بندے کو، ختم علاج سب سے بڑا، یا تو بھول جاؤ یا مصروف ہو جاؤ یا سو جاؤ۔ وہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے تھے، جو وہ لوگ مشرکین تھے جو تھے، وہ شرکیہ رسوم میں ڈوبے رہتے تھے، تو کیا ہوا ان کے دل اس طرح خراب ہو گئے جس طرح زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں، کیا ہو جائے گا، فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا، تو وہ کبھی ہدایت قبول نہیں کریں گی۔ یہ آیت الہی سے اعراض کرنے کا نتیجہ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس سے بندہ اعراض کر رہا ہے تو پھر وہ ہدایت سے دور ہو جائے گا۔ کتنی بڑھیا، یہ ایک ہی آیت کے اوپر، آج صرف ایک آیت کے اوپر تدبر کر کے سجدے شکر ایسا ہو کہ ہر بندے کے دل سے آنسو نکلے، آنکھ سے تو آنسو سب کے نکلتے ہیں، دل آج ہمارا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا، ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، ایمان کے ساتھ رکھا ہے، آج ہمارے سامنے ہدایت کی بات بولی جا رہی تو ہمارے کانوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی ڈھکن نہیں پڑا ہوا ہے، کوئی ٹھپا نہیں پڑا ہوا ہے کہ ہمیں ہدایت کی بات سن نہیں سکتے ہم، دل بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم دیا ہے کہ ہدایت کی بات سے ہم رو دیتے ہیں، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، سب سے پہلے تو مسلمان بنے، پھر دوسری بات قرآن فہمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے سامنے کھول دیا، یہ کسی واعظ اور بیان کو آپ سنتے ہوئے ایک دم جا کے دل پر اثر کرتا ہے، تو اللہ کا کرم ہے یہ، ان لوگوں کے بالکل مخالف ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب ہے ان کے اوپر، کہ وہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا ہے، وہ اس میں سے اب اگر ان کے سامنے ہدایت کی بات کو تو وہ نہیں سننے کے، وہ نہیں ماننے کے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں
वरब्बुकल गफूर ज़ू रहमा, और रब तेरा बख्शने वाला है, ज़ू रहमा साहिब रहमत है। लो युआखिदुहुम, लो युआखिदुहुम अगर वो पकड़े उनको, बीमा कसबू, वो उस वजह से, यानी जो कुछ भी उन्होंने किया है, उनकी कमाई, कसब कहते हैं अपनी कमाई को, इंसान की जो कमाता है, काफ सीन बा इसका हरूफ असली है, तो बोझ उसकी जो उन्होंने कमाई की, लअज्जल लहुमुल आज़ाबा, अलबत्ता जल्दी देगा उनको अजाब, बल्कि उनके लिए मौइदुन, वादे का एक वक्त है, लन यजिदू, हरगिज न पाएंगे, मिन दूनिही, उसके सिवा, मौइला, लौटने की जगह। तेरा रब बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। रब्बुकल गफूर ज़ू रहमा। यहाँ पर देखिए पीछे की आयत में इंसान थोड़ा सा जो मुमिन होता है, देखिए आप सब हैं, वो आयत पढ़ के कितना दिल नरम पड़ गया ना, तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है। अल्लाह ताला को पता है अगर एक आयत है जिसमें काफिर को अजाब के बारे में बताया जा रहा है, या किसी को भी अजाब के बारे में चले काफिर को ही ले ले, कोई ऐसा बंदा है जो ईमान लाना चाहता है या किसी वजह से नहीं ला रहा है या कुछ भी हो, उसके लिए भी वो अगर वो आयत पढ़ ले ना, आप सोचे कि गैर मुस्लिम अगर वो आयत पढ़ ले जिसने ईमान नहीं लाया अभी तक, या मुशरिक है या फिर कोई दूसरे उसका हो, तो वो आयत पढ़ते ही उसका दिल ऐसे हो जाएगा कि अब मेरा क्या होगा। तो फौरन अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमा दिया कि तेरा रब बख्शने वाला है, साहिब रहमत है, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो इनके करतूतों पर उन्हें पकड़ना चाहता तो जल्दी ही अजाब भेज देता। नहीं, हर बंदा जब गुनाह कर रहा है, ऐसे अमाल कमा रहा है जो कि अजाब को बुला रहे हैं अपनी तरफ, मगर उनके लिए वादे का एक वक्त मुकर्रर है, और उससे बचकर भाग निकलने की या कोई राह नहीं पा, वो बंदा जो है कोई राह नहीं पा सकेगा। ये जो इसके बाद मुहावरा है, इसके ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि देखें तेरा आपकी जो नबी वसल्लम को और सारी उम्मत के लिए फरमा रहे हैं कि आपके परवरदिगार बख्शिश करने वाले हैं और रहमत वाले हैं, और ये कि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो मुजरिमों को पकड़ने में जल्दी नहीं करती, बल्कि मौका देती रहती है। और अल्लाह ताला के पास कानून जो होता है वो इम्हाल और तदरीज काम करता है। एक इंसान होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता मोहलत देख के, और जो तदरीज कहते हैं, जो भी वो भी तदरीजन कहते हैं ना, स्लोली स्टेप बाय स्टेप जो होता है कोई काम, ठीक है, तो अल्लाह ताला मोहलत भी देते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको पकड़ते हैं। अल्लाह ताला तो अरहमुर राहिमीन है ना, वो तो बंदों से मोहब्बत करते हैं। बंदा अल्लाह से दूर हो रहा है, अल्लाह ताला को पता है कि इब्लीस ने इसको भटका दिया है, गुमराह किया है, गुनाहों पे आमादा किया है, बार बार अपनी तरफ बुलाते हैं कि आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ, बार बार मोहलतें देते हैं। गुनाह कितने करते करते इंसान जो है ना, इंसान होता है ना, तौबा की तरफ भी इंसान को माइल होना चाहिए कि अल्लाह ताला की रहमत की तरफ, जब भी अल्लाह ताला अपनी रहमत का आयत इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर अल्लाह ताला उनकी बुरी कमाई की वजह से उन्हें पकड़ना चाहे, लअज्जल लहुमुल अज़ाबा, तो उनके लिए जल्दी अजाब ले आए, मगर ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शिश और रहमत के लिए वो मोहलत देते रहते हैं। अल्लाह ताला तो अरहमुर राहिमीन है, वो बख्शना चाहते हैं हर किसी को, चाहे कैसा भी बंदा हो, कितना गुनहगार हो, काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, जैसा भी बंदा हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं तो उसे बख्शना चाहता हूँ, मैं तो उसके ऊपर रहम करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं गिरफ्त करने पर आता हूँ तो इस तरीके से पकड़ता हूँ जो किसी के वहम गुमान में नहीं होता। फरमाया कि इन कैदी मतीन के सूरह में है कि मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है, उससे कौन बाहर निकल सकता है। और सूरह बरूज में भी है, इन नबातश रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह ताला की जो पकड़ है वो बहुत सख्त पकड़ है। सूरह रहमान में भी हमने पढ़ा था कि जिन्नों और इंसानों से अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाने की ताकत रखते हो तो भागो, कहाँ तक भाग सकते हो भाग के दिखाओ, मगर तुम नहीं भाग सकते। कोई भी इंसान चाहे गुनाहगार कितनी गुनाह करके अगर सोचे कि मैं अल्लाह से माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो भाग के बच जाऊंगा, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ओपन चैलेंज, भाग जाओ, ठीक है, जहाँ जा सकते हो। तो अल्लाह ताला जैसे फरमा रहे हैं ना कि उनकी कारगुजारी की वजह से उन्हें पकड़ना चाहे तो फौरन अजाब नाजिल कर दे, बल लहुम मौइदुन, बल्कि हकीकत यह है कि उनके लिए वादे का एक वक्त मुकर्रर है, फिर जब वो वक्त आ जाएगा तो वो गिरफ्त में आ जाएंगे। अल्लाह ताला ने अब ये जब मांगे कि हमारे ऊपर पत्थर बरसा दो, हमारे ऊपर ये कर दो, हमारे ऊपर वो कर दो, तो अल्लाह ताला उनका जवाब फरमा रहे हैं कि नहीं, मैं तो तुमको बख्शना चाहता हूँ, अगर तुम तलब करो और आ जाओ राह रास्त पर, तो मैं तो तुम्हें रहमत के आगोश में लेना चाहता हूँ, लेकिन
लन तजीदु मिन दूनिही मौइला, और वो अल्लाह के सिवा कहीं जाए पना भी नहीं पा सकेंगे जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा, जब मुकर्ररा वक्त आ जाएगा तो फिर तुमको कोई जाए पना नहीं मिल सकती उस वक्त। तो अभी तुम जो कर सकते हो अपने आप को दुरुस्त कर लो। तो हर फर्द, जो भी जमात है, गिरोह है, कौम है, मुल्क है, बस्ती है, सब के लिए एक वक्त मुकर्रर है, उस वक्त तक मोहलत मिलती रहती है, फिर मुकर्ररा वक्त पर अल्लाह ताला गिरफ्त फरमाते हैं और फिर सब खत्म, सफेस्ती से लोग खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में असल में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हो रहा है। एक आयत में करके इसको यहाँ पर ख़त्म कर देती हूँ, यही एक आयत हमारी है। तो वतिलकल क़ुरआ अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और ये बस्तियां हलाक किया हमने उनको, कुरा कहते हैं बस्तियों को, अहलकनाहुम हमने हलाक किया उनको, लम्मा जब उन्होंने ज़लमू जुल्म किया, यानी सब के सब मिलके, ज़लमू जमा का सिगा है, वजअलना और बनाया हमने, लिमहलिकिहिम उनकी हलाकत के लिए, मौइदा एक मुकर्ररा वक्त। अब यहाँ पर ये जो पूरे का पूरा जो कॉन्वर्जेशन चल रहा है ना पीछे से सारा, वो यहाँ पर ख़त्म होता है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक किया है, जबकि उन्होंने जुल्म किया, जो 5वें रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, वो मालदार का जो वाक़या था, वो सारा जिक्र हो चुकने के बाद में, जिसकी जो दो बागात थे, सारा कुछ, तो अल्लाह ताला ने, उसने क्या किया था, वह ज़ालिमुन लिनफ्सिही, उसने क्या किया था, वो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला था, वो था और सभी लोग। तो उसका जुल्म यही था कि वो क्या किया था, वो मादियत के शिर्क में मुब्तला हो गया था। मादा पसंद हो जाता है ना इंसान, मेटेरियलिस्टिक जब हो जाता है, तो जब उस मेटेरियलिज्म, अब यही हो रहा है, अभी जो लाइफ चल रही है ना हमारी सबकी, वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल हो गई। अब खुशी चाहिए, कार खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, अच्छा बिस्तर खरीद लो, सोने खरीद लो, कपड़े खरीद लो, ये मेटेरियलिस्टिक हो गया। मेटेरियलिज्म जब इंसान के अंदर पूरा उतर जाता है, सराहियत कर जाता है ना, तो वो मादी पसंद होकर मादियत का वो शिर्क में मुब्तला हो जाता है। वो बंदा भी वैसे ही था। तो वो क्या किया था, वो अपनी जायदाद को ही अब अपना सब कुछ समझ रहा था, मेरा अव्वल भी यही है, मेरा आखिर भी यही है, मेरी दुनिया भी यही है, मेरी जन्नत भी यही है, सब कुछ वही समझ रहा था। और अल्लाह ताला की ज़ात पर क्या हो गया था, उसे कतन एतमाद नहीं था। तो क्या हुआ, जब वो अपने बाग में दाखिल हुआ तो कहने लगा कि माँ अज़ुन्नु अन तबीदा हादिही अबदा, मुझे यकीन है कि ये बाग कभी ज़ाया ही नहीं होगा, बल्कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो उसके बरखिलाफ अल्लाह ताला का वो जो मोमिन बंदा था, उसका क्या अकीदा था, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, होता वो है जो अल्लाह ताला चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर कोई ताकत नहीं रखता। उसको अपने बाग पे यकीन था, और मोमिन को अल्लाह की तरफ से होने के फैसलों पर यकीन था। तो तमाम कुव्वतों का जो सरचश्मा था अल्लाह ताला की ज़ात है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हमने इन बस्तियों के मकीनों को उनके जुल्म की वजह से हलाक किया। सब बड़ा जुल्म, शिर्क और कुफ्र करते थे, जैसा कि फरमाया इन्न शिर्का लजुल्मुन अज़ीम। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो, सबसे जो बड़ा जुल्म है, जो सब लोग करते थे, वो क्या था, सबसे बड़ा जुल्म, जुल्म अजीम जो था वो शिर्क था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून। तो जो जुल्म है, वो डेफिनेशंस भी कुरान पाक की आयत में आए कि जुल्म का मतलब क्या है, अल्लाह ताला किस चीज़ को जुल्म कह रहे हैं। तो कुफ्र और शिर्क को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बड़ा जुल्म फरमा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि उसके बाद में, कुफ्र और शिर्क के बाद में, फिर हर हक तलफी जो होती है इंसान के आपस में जो करता रहता है ना, ईज़ा रसानी होती है, कत्ल है, ये तमाम भी बड़े बड़े जराइम है जिसको जो कि जुल्म में दाखिल है। सिर्फ शिर्क और कुफरी जुल्म नहीं है, इंसान जो गुनाह करता है, जैसे अल्लाह ताला, ये सारी जो मखलूक है वो अल्लाह का कुंबा है, तो अल्लाह के कुंबे को जो तंग करेगा वो ऐसे ही गोया कि अल्लाह ताला को तकलीफ दे रहे। तो वो इंसान हो, तो फिर वो इंसान चाहे किसी भी मजहब का क्यों ना हो, उसको अगर अजियत पहुंचा रहे तो वो भी जुल्म है। ऐसे नहीं है कि चलो ईमान नहीं लाया तो उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार नहीं दिया है किसी को अजियत पहुंचाने का या तंग करने का। तो अल्लाह ताला इसीलिए फरमा रहे हैं कि बस्तियों की हलाकत उनके जुल्म की वजह से हुई थी, मगर ये जो अंधाधुन नहीं था होता था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, उनकी हलाकत के लिए हमने एक वादा, यानी वक्त मुकर्रर करके रखा है, उस वक्त से पहले हम किसी बस्ती को हलाक नहीं करते। तो इससे क्या मालूम हुआ कि हलाकत का एक कानून है। तो वो असल क्या था कि किसी भी कौम को
اللہ ताला ऐसी हलाक नहीं करते जब उनकी सरकशी हद से बढ़ जाती थी। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उनके ऊपर एकदम अजाब आ जाता था, सारी की सारी कौम हलाक होकर रह जाती थी। ठीक यहाँ पर इसके साथ में लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि देखो हलाकत का जो दूसरा तरीका होता है वो जो इम्हाल मोहल्लत देना है और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इंसान को नसीहत पहुंचाई जाती है, सारा कुछ होते हैं, वो कानून है। जहाँ जुल्म और ज्यादती ज्यादा हो गई है तो फिर वहां पर तबाही आ जाए। आज भी ऐसे ही होगा, हमेशा ऐसे ही होगा, अल्लाह ताला का यही कानून है। तो इसी वजह से अल्लाह ताला हमें जुल्म से रोक रहे हैं कि इंसान आगाह रहे और जुल्म करने से अपने आप को बचाते रहे। इसके साथ ही ये वाक़या ख़त्म हुआ है और हमारा जो है ना कल से इंशाल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू करेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो बहुत अच्छा वाक़या है, इसके अंदर भी बहुत सारी नसाएह हैं, बहुत नसीहतें हैं हमारे लिए और बेहतरीन नसीहतें हैं बल्कि मोमिनीन के लिए है हर एक के एतबार से। इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे क्योंकि हम एक साथ तरतीब वार शुरू हो जाएगा। तो क्लास को मैं एंड कर रही हूँ यहाँ पर।